والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز حاضرین، آج کے اس درس میں مختصر درس میں پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے انسانوں پر کئی حقوق کو فرائض کر دیے گئے ہیں، اس پر فرض کر دیے گئے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ اس فرض کو اپنائے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ اسلام ایک امن و سلامتی کا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کی تعلیم میں دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک اور اخلاقیات پر بھی کافی زور دیتا ہے. اسی اللہ رب العالمین نے انسانوں پر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر کیا. ان میں سے ایک پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ کوئی مشکل میں ہے تو انہیں مشکل سے نکال کر تم انہیں آرام راحت دو. لیکن اگر کوئی شخص پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ایذا رسائی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا ایمان نامکمل ہے، اس شخص کا ایمان نامکمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ ذکر کرتے ہیں کہ کہا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ آپ نے کہا. صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی وہ نامراد کون آدمی ہے؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. کہا اگر کوئی شخص کسی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی پڑوسی کے ساتھ ایذا رسائی کرتا ہے تو کہا اس کا ایمان نامکمل ہے، وہ کبھی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دیں، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اسی طرح وہ مشہور حدیث صاحب رسول فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا کہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آدمی آپ کی طرف متوجہ ہے. میں نے گمان کیا کہ کوئی اس آدمی کو آپ سے کوئی ضرورت درپیش ہے، چنانچہ میں وہیں بیٹھ گیا. صاحب رسول کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا. پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ تھک جائیں گے. پھر وہ آدمی چلے جاتے ہیں. صحابی اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول وہ آدمی جو آپ کے ساتھ مسلسل دیر تک کھڑے رہے مجھے گمان ہوا کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے رہیں کہ آپ تھک نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے وہ آدمی کون ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کون آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. وہ مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت فرما رہے تھے، پڑوسیوں کے بارے میں مسلسل وصیت فرما رہے تھے. نبی خود فرماتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ وہ پڑوسی کو کہیں وراثت کا حقدار نہ بنا دے. جبرائیل علیہ السلام نے مسلسل وصیت کی پڑوسی کے متعلق. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اگر کوئی آدمی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کے کہ اس کا ایمان نامکمل ہے، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو. پھر وہ آدمی آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو. پھر جب وہ آدمی تیسری مرتبہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سامان لے کر گھر کے باہر چلے جاؤ. تو وہ آدمی ویسا ہی کرتا ہے. چنانچہ آپس میں لوگ جب آتے وہاں سے گزرتے لوگوں سے پوچھتے کس لیے تم نے اپنا سامان باہر رکھ دیا ہے؟ تو اپنے پڑوسی کے متعلق فرماتا. تو لوگ اس پڑوسی کے بارے میں سن کر اس پر لعن طعن کرتے تو پڑوسی دیکھ کر حیران ہو جاتا. آ کر کہتا
تم گھر میں واپس چلے جاؤ، اپنا سامان لے کر چلے جاؤ، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ جب آدمی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، پہلے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صبر انسان کو نجات کا دروازہ کھلا دیتا ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں، ہم پر کچھ حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ ہمیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے، جب بھی وہ مشکل میں ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جب وہ خوشی کے موسم میں ہو، خوشی ہو، اس کے دل میں خوشی ہو، تب بھی اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اگر وہ کوئی غم میں ہو، غم میں پھنسا ہوا ہو، تب بھی اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اگر وہ غریب ہو تو ہمیں مالی اعتبار سے اسے تقویت پہنچانا چاہیے۔ لیکن آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمارا ایک سگا بھائی جو پڑوسی ہوتا ہے، ہم اسے تکلیف میں دیکھ کر ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کے بچے بھوک کی شدت سے بلبلا رہے ہوتے ہیں، کھانا میسر نہیں، کپڑے میسر نہیں، لیکن ہم یہ دیکھنے کے باوجود ہم اس کے لیے کپڑے میسر نہیں کرتے، کھانا نہیں پلاتے، اس کے لیے کھانا میسر نہیں کرتے، حالانکہ وہ سگا مسلمان بھائی ہوتا ہے، پڑوسی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنائیں۔ نبی نے جو بتایا ہے کیسے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ویسے وہ اپنائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کسی کا پڑوسی اس شخص کا گریبان پکڑ کر اللہ کے دربار میں شکوہ کرے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اپنے پڑوسی کا گریبان پکڑ اللہ کے دربار میں شکوہ کریں گے، اے میرے پروردگار، میرے اس پڑوسی سے پوچھ کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند رکھا تھا، کیوں اپنی خوشحالی میں مجھے شریک کرنے سے محروم رکھا تھا۔ پڑوسی اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا۔ اگر ہم خوشی کے موقع میں رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کو بھی اپنے ساتھ میں لیں، اگر وہ غم کے موقع میں رہتا ہے پڑوسی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ دیں، اس کے غم کو دور کریں، مالی اعتبار سے کس طرح ہو سکے ویسے غم کو دور کریں۔ نبی نے صرف تعلیم نہیں دی، اپنی زندگی میں عمل کر کے بھی دکھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو ذر، تم جو سالن پکا رہے ہو، تم جو پکوان جو پکا رہے ہو، اس میں اور پانی بھر دو۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے پڑوسی کو سالن دے دو۔ نبی نے اپنی زندگی میں خود عمل کر کے بھی دکھایا، ایسا نہیں کہ صرف لوگوں کو تعلیم دی۔ آج اپنے معاشرے پر غور کریں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اگر ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آ رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تکلیف بھی نہ دیں۔ ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش تو نہیں آ رہے لیکن ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا تو ہم سے برا کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کام نہیں کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تکلیف نہ دیں، اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایسا نہ کہ ہم قیامت کے دن ہمارا پڑوسی ہمارا گریبان نہ پکڑ لے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے اب تک رمضان میں جو اعمال کیے ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہمارے قیام کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔